اچھی کہاوت ہے ہاں، 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، ان کی آپس میں ہوئی ملاقات. جب آپس میں ہوئی تو 10 روپے کے نوٹ نے 5000 کے نوٹ والے سے پوچھا، اے تم کہاں رہتے ہو، نظر نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہوں، بڑی بڑی تقریبات میں ہوتا ہوں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے افسروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کے پاس ہوتا ہوں. ہاں تو تم کہاں ہوتے ہو؟ 5000 کے نوٹ نے 10 روپے کے نوٹ سے پوچھا، تم نظر نہیں آتے، تم کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کا جو گلہ ہے نا چندے والا، اس میں ہوتا ہوں. توبہ توبہ. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، وقت پہ نہیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مرد نہیں عورتوں کی چلتی ہے، عورتیں حکمران، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. ہاں تبلیغ محنت ہے ایمان کی، ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا جب لوگ کہیں جاتے ہیں نا جاتی ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں چارجر ہے، چارجر میری بیٹری کیا ہو گئی. آج ایمانی بیٹری کمزور ہے، جو فجر میں مسجد میں نہیں لے جا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اذان پہ دکان نہیں بند کروا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھوا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اس لیے سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. جب ایمان مضبوط ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر. صحابہ نے عرض کیا حضور بتلائیں. 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں. ہاں جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام. او میرے بھائی جسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے، او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. ہاں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے. ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں. کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا. شکاری آ گیا. چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا. میں حرام ہوں تو حلال ہے.
کہ تجھے مارے گا میں کیوں بھاگوں؟ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی، 2000 حلال کے، 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے۔ 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی۔ 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا، گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی۔ حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔ ہاں جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی، ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی، جو بات کرے تو سچ بولے۔ وہ تاجر جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی ان کے کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں، اور چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں۔ جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی۔ ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا۔ اس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ہاں سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، اعط من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ۔ ہاں یہ اخلاق ہے، اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی پہ جوڑ، ہاں گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں۔ ہاں اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، گھر جنت بنے گا، بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی۔ اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے میں بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں۔ ہاں آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں مسئلہ ہے۔ 1 رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی۔ ایک بات دیکھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں
تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی اور ساری رات سوتے رہتے ہیں، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ ان سے دریافت کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری زندگی میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کسی کے بارے میں کھوٹ حسد بالکل دل میں نہیں رکھتا۔ اور میں ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، جسے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، چہرے پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے، ہر ایک کہتا مٹی پڑ گئی، ہاں اس طرح اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، ہاں جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، ہاں خاندانوں میں توڑ۔ یہ غیبت فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا، نہ 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 نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی، ہاں کسی کی کمی نہیں دیکھنی۔ یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی۔ کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں، اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں۔ ہاں گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں لو بھائی۔ ہاں آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے۔ مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں، یا آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے؟ اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں، ہاں اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات۔ یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن بھی کیا، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر،
معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں۔ نہیں 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 نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی بھی نرم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان واللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی، اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ نئے نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا، یرحمک اللہ۔ سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو۔ ہاں، نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، پہلے دن تھوڑے سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں، بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا۔ اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں۔ آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزہ جبزۃ شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔
اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہاں اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا. نا وہ کوشش ہی ہے بھائی، کوشش ہی ہے بھائی. ہاں اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے. توبہ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی. ہاں تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی. ہاں پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان. او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا. ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی. میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ. وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا. ہاں تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات ہو رہی. میں نے کہا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو. اچھا بیان کے درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا. مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے وینڈ لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. یہ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو. کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا. کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہیں. ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں. یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے. ہاں نکل جا نکل جا نکل جا، کیا نکل. پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے. ہاں یہ اجتماع روز روز کوئی نہیں ہونا ہے. ہاں یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ. اس کو نہیں پتا. ہاں اصل مقصد کیا ہے. تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، یہ بہانہ ہے. اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے. ہاں ختم ہو رہی ہے. ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں یہ ہونے والا ہے. اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ. اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے؟ اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ہاں اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ. جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، ہاں کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. ہاں کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں. ہاں ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف. ہاں کھانے والا آ گیا، ملتان آ گیا، بالپور آ گیا،
ہاں روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے. اور جو 60 سال ہو گئی لانڈی پہنچ گیا ہے. اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے ہوتا ہے؟ کیونکہ سفر ختم. بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر جائیں، اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے. بھائی یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے رہنا نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے. جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے، دعوت سے ڈرا ہے. دین پھیلے گا دعوت سے. ہر مسلمان مفسر نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مسائل نہیں بیان کر سکتا. ہر مسلمان داعی بن سکتا، ہر مسلمان داعی بن سکتا. نماز اللہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ روزہ نہیں رکھتے، داعی اللہ بھی ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں. اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. ہم سب داعی بن سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں داعی بنایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے. اس محنت سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے خوبصورت زندگی، بھرپور زندگی، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، عافیت والی زندگی. کس کو؟ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے. اللہ کا وعدہ ایمان عمل پر ہے، اللہ کا وعدہ ڈگریوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ وزارتوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حکومتوں کے بدلنے پر نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی، تم تقوی پیدا کر لو. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی پیدا کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. تقوی، گناہوں سے بچنا، سارے مسئلوں کا حل دین ہے. اور دین آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. یہ پیغام ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے بڑے پیار محبت سے. او میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو، او میرے بھائی دین زندگی میں لے آؤ. کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی بات نہیں. کوئی نہیں سنتا اس کی سن لو بھائی. آج آپ سنو گے کل وہ بھی آپ کی سنے گا بھائی.
ایک جگہ ہم گشت کرنے گئے، گشت کرنے نا، او ہو بڑا کاروبار، بہت بڑا دفتر، ہم میز کرسی میں بیٹھے ہوئے صاحب، ہم گئے تھوڑا سلام دعا، پھر ہم نے بات شروع کی، او ہو ایک دم کہتا چپ کرو، چپ کرو بھائی، ہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا بڑا آسان ہے، گشتوں میں جانا جو ہے نا ایسی طبیعت صاف کرتے ہیں لوگ کہ الگ پتہ جاتا ہے، کہتا چپ کرو، میں کہتا بڑے غصے میں، کہتا جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، ہاں جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اچھا ابھی کیا کریں؟ کہتا تم اتنے تبلیغ والے ہو، جہاں جایا کرو نا پودے لگایا کرو۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہے پودے لگیں گے، درخت لگیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا، ملک ترقی کر جائے گا، چلو اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو، نماز پڑھو نہ پڑھو، سچ بولو جھوٹ بولو، کیا لگاؤ؟ پودے لگاؤ۔ ارے اب اس کی سننی پڑے گی میرے بھائی، ہاں بہت سننی پڑے گی، بڑے پیار سے پھر بات کرنی پڑے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ماشاءاللہ بڑے دائی قسم کا مزاج تھا، وہ گشت کرنے گئے، اب جس کے بعد گشت کرنے گئے نا وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا دنیوی اعتبار سے، ہاں اور جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کو سمجھانا کوئی آسان کام ہوتا ہے، ہاں اب انہوں نے بات شروع کی بڑے ہنستے ہوئے، بڑے نرم لہجے میں کہ دیکھو بھائی کامیابی جو ہے نا بھائی وہ دین میں ہے بھائی۔ اس نے کہا تم تبلیغ والے آ جاتے ہو، چند باتیں رٹا لگائی ہوئی ہیں، وہ انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہے، یہ چند باتیں ہیں تمہارے پاس۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا نا پھر انہوں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں ہے۔ کامیابی کس میں؟ انہوں نے کہا پھر وہی بات کرتے ہو تم، چند باتیں تمہیں آتی ہیں، انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو، ہاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور حالات کیا ہیں اور اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بہت ڈانٹا، بہت غصے ہوا۔ ہاں ہاتھی والوں سے دوستی لگاؤ تو دروازے بڑے بڑے، تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل، ہاں غصے میں نہیں آنا، ہاں وہ پھر سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا نا پھر بڑے نرم لہجے سے اور بڑے ہی دھیمے انداز سے کہنے لگے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی دین میں ہی ہے۔ ہاں سچی بات ہے، یہ حق بات ہے، ہاں یہ بہت بڑا سچ ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، پکی بات۔ لیکن درخت کا تنا ہے نا، درخت کا تنا، اب ایک کلہاڑی ماری درخت کھڑا ہے، دوسری 10 50 100 وہ گر گیا درخت، وہ آخری سے نہیں گرا، ہر وار کا اثر ہے۔ ہم ایک بار گشت کریں گے، پھر کبھی گشت کریں گے، پھر کبھی ملاقات کریں گے، کبھی اس کو اجتماع میں لائیں گے، کبھی اس کو بیان میں لے کے جائیں گے، کبھی اس کو نصرت پہ لے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہزاروں کو اللہ کی بات سنانے والا بنے گا۔ ہاں جو آج سروزے کے لیے تیار نہیں ہے یہی آپ کو سال میں جاتا ہوا نظر آئے گا جب بات سمجھ میں آ جائے گی، ہاں ایک ساتھی سے ہم نے کہا دیکھو جب تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں نہ آ رہی ہم تمہارے پیچھے ہیں، اور جب تمہاری سمجھ میں آ جائے گی نا تو تم ہمارے پیچھے پھرو گے۔ پھر بات تو سمجھ میں آنے کی ہے، ہاں صرف بیان کافی نہیں۔ ایک بیان تھا کسی بزرگ کا نا، تو ایک آدمی بیان کے بعد آیا، کہتا واہ جی واہ واہ واہ، کمال کا بیان تھا، بڑا زبردست بیان تھا، واہ 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 بلے بلے بلے، بڑا مزہ آیا، بڑا زبردست بیان کیا آپ نے۔ انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، تمہیں بیان میں بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہتا میرے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، بیان بڑا زبردست تھا۔ ارے بھائی یہ بیان کس لیے ہے؟ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ ہم بات کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہاں اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر، اجتماع میں آنا مبارک، نہ آتا اجتماع پہ تو ہم کیا کر لیتے بھائی؟ ہاں لیکن بھائی صرف آنا کافی نہیں ہے۔ ہاں ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، رائے منڈ اجتماع سے نا، 3 دن اجتماع، بیانات، مذاکرے، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ 3 دن یہاں بیانات سنے، آپ نے باتیں سنی بڑوں کی، اب آپ نے کیا نیت کی ہے؟ اب جا کے کرو گے کیا؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا۔ ہاں بہت سارے ہیں پوچھتے ہیں اگلا اجتماع کب ہوگا؟ ہاں تو بھائی یہ مجمع خود نہیں آیا، اس مجمع کو کون لایا ہے؟ اللہ لایا۔ اور کس کے نام پر جمع ہوا ہے؟ اللہ کے نام پر۔
یہ نعمت ہے، نعمت ہے، قدر کریں، قدر کریں، اپنی حیثیت پہچانیں، اپنی ذمہ داری پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ اللہ صمد ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دین کا کام کریں گے، دین نہیں ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے دین تو نہ مٹتا، ہم مٹ جائیں گے۔ یہ تو ہماری سعادت ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، گھر گھر گلی گلی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کروانا، یہ تو ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ کوئی سفیر بن جاتا ہے سارا خاندان خوش ہوتا ہے، ہمارا چاچا سفیر بن گیا، اس کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے، ابھی تک تعارف کیا ہوتا ہے؟ یہ سفیر صاحب، سفیر صاحب جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو دعوت کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا؟ اللہ کا۔ تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ یہ محنت ہے ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، گناہوں سے نفرت آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے۔ حج کے قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جب دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہلاتے ہیں ہلتا نہیں۔ دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہے، تیسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے، حیران پریشان کیا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا، حضرت کیا کریں؟ فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے جو دفنانے کے بعد جس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ دفنانے سے پہلے ظاہر ہو گیا، یہ عبرت کے لیے ہوا ہے، اب تم کہیں بھی دفناؤ گے یہ اژدہا آ کر رہے گا، اس لیے اژدہے کے ساتھ اس کو دفنا دو۔ اژدہے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ قافلہ جب حج سے واپس آیا اس کی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا، اور جب اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا اب غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا۔ جب اخلاق صحیح ہوں گے، جب معاملات صحیح ہوں گے، جب معاشرت صحیح ہوگی۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، زندگی میں نظر نہیں آ رہا، صرف عبادات تک کا اسلام زندہ ہے، اخلاق کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاملات کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاشرت کا اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلام کب پھیلے گا؟ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھولے گا؟ عبادات سے نہیں۔ نماز مسجد میں ہے، غیر مسلم آتا کوئی نہیں، روزہ پیٹ میں ہے، غیر مسلم کو نظر نہیں آتا، حج بیت اللہ میں ہے، غیر مسلم وہاں جا نہیں سکتا، زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی کوئی نہیں۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھے گا، مسلمانوں کے معاملات دیکھے گا، مسلمانوں کی معاشرت دیکھے گا، اور اسلام میں حسن ہے، اسلام میں حسن ہے، حسن ذاتی ہے اور جس میں کشش ہے۔ جب اسلام نظر آئے گا تو لوگ لپک کر اسلام کی طرف آئیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، جہنم سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، خود آئیں گی، میلوں دور سے آئیں گی، پھولوں پر بیٹھیں گی اور رس چوسیں گی۔ اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہیں
اور پھول ہی کاغذ کے ہیں، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ۔ جب مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہو گئے، معاملات صحیح ہو گئے، معاشرت صحیح ہو گئی، اب غیر مسلم اسلام کی طرف لپک کے آئے گا، لپک کے آئے گا۔ حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں، کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی تو یہ خبریں آ رہی، اتنی اجتماعاتیں نکل گئی، 4 ماہ کی، چلے کی، یہ بھی مبارک ہے۔ 50 سال پہلے یہ ماحول بھی نہ تھا، یہ ماحول بھی نہ تھا۔ اللہ کرے ہماری محنت اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور اس حد تک پہنچے، اس حد تک پہنچے کہ ہم اپنی کانوں سے یہ خبریں سنیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں آ رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں آ رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں آ رہا ہے، یہ جذبہ پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، زرہ گم ہو گئی اور اس زمانے کی قیمتی چیزوں میں یہ جنگی لباس تھا، ہاں لوہے کا لباس، امیر المومنین ہے۔ اب اس کو دعویٰ کیا، یہ